الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید غفاری آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر, اور کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسی سٹوری لایا جائے جس سے اویئرنیس بھی ہو اور کسی کی بھلائی بھی ہو. تمغہ شجاعت یہ بہت بڑا تمغہ ہے جو کہ زیادہ تر ملٹری والے جو ہیں وہ لے اٹھتے ہیں, لیکن اس دفعہ ایک ویڈیو میرے گزری آنکھوں کے سامنے سے جس کے اندر یہ تمغہ شجاعت ایک سویلین کو ملا. وہ کیوں ملا, کیسے ملا, اس کے پیچھے کس کا کردار تھا, وہ ہستی آج ڈھونڈنے میں مجھے سارا دن لگا. میں کوشش کرتا رہا, ان کا نمبر مجھے بڑی مشکل سے پہلے تو ملا. وہ لیڈر ہیں ماشاءاللہ پریم یونین کے. ان سلمان بٹ صاحب کا نام تو ہر کوئی جانتا ہے. سلمان بٹ صاحب کے بعد جو روح رواں ہیں اس پریم یونین کے, وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ انور صاحب, ان کا بہت شکریہ, انہوں نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا کیونکہ وہ آج ہاتھ نہیں آ رہے تھے. یہ تو میں نے کچھ رابطے اس طرح کیے کہ ان کو میں نے پکڑنے میں کامیاب ہو گیا. وہ مسکرا رہے ہیں کیونکہ وہ آج فون ہی نہیں لے رہے تھے, کیونکہ یہ بہت بڑی کامیابی ملی ہے انہیں, نہ صرف ان کو بلکہ پریم یونین کو مبارکباد کی مستحق ہے جنہوں نے کوشش کر کے یہ تمغہ اپنے اس شہید کے نام کیا جس شہید نے اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے ایک جان بچائی. اور وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جان بچانا انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے. شیخ صاحب, پہلے تو ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ کی وہ جو شب و روز کی کوشش ہے وہ رنگ لے آئی, اور آپ وہ کرنے میں کامیاب ہو گئے جس کے لیے آپ نے مسلسل کئی سال یا کئی ماہ یا کئی ٹائم آپ نے اس کو دیا. آپ کو مبارک ہو. دیکھیں جی, شکریہ آپ کا, بڑی مہربانی. تو میرا خیال مبارکباد کے مستحق تو میری یونین کا سربراہ حافظ سلمان بٹ ہے, اور میری پوری پریم یونین اس کی مبارکباد کی مستحق ہے. میں تو ایک کارکن ہوں. یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ 21 مئی 2016 کو عظیم فرید صاحب اپنے گیٹ پر ٹوبا ٹیکسنگ ریلوے اسٹیشن پر ڈیوٹی دے رہے تھے. تو ابھی صبح آپ کہہ سکتے ہیں کہ آسمان سے سورج جھانک رہا تھا, تو شالیمار ایکسپریس جو ہے وہ آئی ہے. تو ابھی وہ اس نے دونوں طرف سے پھاٹک بند کیے, جو آپ سمجھتے ہیں ریلوے کی ہر چیز کو. تو پھاٹک بند کرنے کے بعد وہ کھڑے تھے وہاں پر. تو اسی اثناء میں ایک خاتون ٹریک کے اوپر آگے لڑکی جس کے کانوں میں ہینڈ فری لگے ہوئے تھے, انہوں نے گاڑی بالکل سر پر تھی, انہوں نے بڑی شاٹنگ کی کہ یہ نکل جائے. وہ خاتون کو پتہ ہی نہیں لگا, وہ بھاگے اس کے پیچھے, اس خاتون کو ٹریک سے پچھلی طرف دھکا دیا. خاتون کی جان بچ گئی, لیکن عظیم فرید شہید ٹرین کے نیچے آ کے 2 ٹکڑے ہو گیا. یہ 2016 کی سٹوری ہے. مئی کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا. یہ تمغہ شجاعت تو انہیں اب ملا نا, اور وہ یہ اس کی وہ بتا رہے تھے, اور اس کا جو سارا یہ جو معاملہ ہے اس کا یہ اب نہیں مان رہے, یہ بڑا پاننا ہے ان کا, لیکن یہ روح رواں ہیں ان کی. جو شب و روز کی وہ ہے اس کی مطابق میں نے ابھی سرٹیفکیٹ بھی دیکھا, جو ان کو سرٹیفکیٹ ملا وہ اس کی ان کی اس جرأت کو سلام پیش کرتی ہے پوری یونین. اچھا, یہ خبر آپ کو میڈیا شاید نہ دے پایا ہو کیونکہ میڈیا کے پاس اور بہت اوٹ پٹانگ خبریں ہوتی ہیں, اس لیے میں نے کوشش کی اور میں اس کے پیچھے بھاگا, کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو اویئرنیس ہے, اور یہ ان شہادت کا رتبہ پانے والے جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں, لیکن ان کے والدین کو, ان کے بچوں کو, ان کے باقی جو لوگ ہیں ان کو بھی آپ نے سہارا دینے کی کوشش کی, ان کو نوکری کروائی, ان کے بیٹے کو. جی کہ میں جب مجھے پتہ لگا تو مجھے سچی بات ہے لیٹ پتہ لگا. تو جب میں ان کے گھر گیا, میں نے ان کے حالات دیکھے, تو جانے سے پہلے میں ایک عزم لے کر گیا تھا. میں ظاہر ہے کہ اپنے سربراہ سے مشورہ کر کے گیا, وہاں پر گیا, ہم لوگ گئے, جو ہم سے مدد ہو سکتی تھی ہم نے اپنی تنظیم کی طرف سے ان کی مدد بھی کی, ان کی اہلیہ کی. غربت ان کے گھر میں ناچ رہی تھی, بڑا برا حال, افسردگی دیکھ کے بہت دکھ ہوا. ایک وہاں سے ذہن بنا کے میں نکلا کہ نہیں یار, اس کی قربانی کو رائے گا نہیں جانے دوں گا. اور پھر آ کر ہم نے اس پر محنت کی, اس کے اوپر ہم نے اس کو آرٹیکل کے ذریعے پورے ملک کے اندر اس کو پھیلایا. اور پھر جو ہے اس ٹائم ہمارے طارق صاحب جو ایم این اے تھے دیر سے, قومی اسمبلی کے رکن تھے, ان کو میں نے درخواست کی, انہوں نے اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا. سراج الحق صاحب کو درخواست کی, انہوں نے بڑا ہائی لائٹ کیا. اسمبلی کے اندر بھی ہائی لائٹ کیا, ریلوے کے اندر بھی ہم نے مسئلے کو اٹھایا, اخبارات میں اس کو بڑا اٹھایا. اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ 2018 کو عظیم فرید شہید کی بیوہ کو اسلام آباد بلا کے ایوان صدر میں ان کو تمغہ شجاعت ملا. تمغہ شجاعت ہماری ریلوے کی 71 سال کی زندگی میں پہلی دفعہ اگر کسی سویلین کو ملا ہے تو وہ عظیم فرید شہید ہے. میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ماشاءاللہ یہ وہاں پر ہی پھاٹک کے اوپر ہی ایک مسجد ہے, وہاں پر یہ نماز بھی پڑھاتے تھے. آج ان کا بیٹا اسی پھاٹک پر نوکری کر رہا ہے, اور الحمدللہ وہ بھی آج اسی مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے. میرا ضمیر مطمئن ہے, بہت مطمئن ہے, میں بڑا سکون سے سوتا ہوں
کہ ہماری سب کی کوششوں سے ان کو چھت بھی مل گئی, ان کے بیٹے کو نوکری بھی مل گئی. ظاہر ہے عظیم فرید کو تو بہت بڑا اللہ نے رتبہ دے دیا, شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے, وہ تم ان کو واپس نہیں لا کے دے سکتے تھے پریم یونین, لیکن الحمدللہ پریم یونین ان کے لیے ڈٹ کے پورے ملک کے اندر اسٹرگل کی ہے. تو یہ ظاہر ہے اس طرح کے ہمارا فرض یہ ہے کہ یونین کا نام ہی یہ ہے کہ, اور بلکہ میں تو اپنے یونین کو کہتا ہوں یہ انسٹیٹیوشن ہے. یہ پریم یونین ایک روایتی ٹریڈ یونین نہیں ہے, بلکہ ایک یونیورسٹی ہے جس کا سربراہ یا جس کا چانسلر حافظ سلمان بٹ ہے. حافظ سلمان بٹ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں, نو ڈاؤٹ ان کی جو شب و روز طاقت ہے یا ہدایات ہیں یا جو جذبہ ہے ان کا, جو اس سارے معاملے کو لے کے چل رہا ہے. شیخ صاحب یہ تو ایک چیپٹر ہے جو کہ آپ نے کامیابی سے عبور کیا, اس کو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے جیسے آپ کہتے ہیں کہ سکون سے سوتا ہوں, یہ بھی بڑی بات ہے کہ آج کے دور میں, کیونکہ لوگ تو قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں اور جتنا بھی ہو سیاست ہی سیاست کر رہے ہیں, جا کے ان کا یہ وہ نہیں ہوتا. یہ چیزیں جو ہیں یہ کم ہیں, یہ چیزیں آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہم لوگ بڑے بڑے سیاستدانوں کو دیتے ہیں, وہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جس سے صرف اپنا فائدہ لے رہے ہوتے ہیں, لیکن اس میں آپ نے اپنی جیب سے دیا بھی صحیح اور آپ کی یونین نے بھی دیا. اس کے علاوہ بھی کیا کوئی سٹوری اس طرح کی شیئر کریں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ دل دہلا دینے والی ہو, کیونکہ آپ کا جو سفر ہے وہ آج تو شروع نہیں ہوا, آپ تو بڑا عرصہ سے الحمدللہ آپ ایک کاوش لے کر چل رہے ہیں. آپ کا ابھی کورٹ میں بھی کچھ کیسز چل رہے ہیں اور یونین کے دیگر جو معاملات چل رہے ہیں اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے کہ ہم لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ 55 ارب کا فائدہ ہو گیا, 55 ارب کا نقصان ہو گیا, خسارے میں چلی گئی, فائدے میں چلی گئی. یہ جو چھوٹی خبریں, یہ شاید محمد عظیم فریدی والی خبر ہمیں اس طرح نہیں نظر آئی جس طرح نظر آنی چاہیے. میں ایک دیکھ رہا تھا پی ٹی وی پہ شاید ایک پروگرام ہوا تھا, اس کے علاوہ کوئی اس طرح کی چیز اس کو ہائی لائٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا پر نہیں ہو سکا. دیکھیں جی, یہ تو پھر ہماری بدقسمتی ہے کہ پازیٹیو چیزوں کو ہمیشہ ہائی لائٹ ہونا چاہیے. افسوس یہ ہوتا ہے اور میڈیا سے بھی کبھی کبھی میں گلا ہوتا ہے کہ ہمارے ادارے کی نیگیٹو خبر تو بڑی ہائی لائٹ ہو جاتی ہے اور پازیٹیو خبروں کو ہمیشہ کنسیل کر دیا جاتا ہے. تو پاکستان ریلوے کی بات میں آپ سے تفصیل سے کرتا ہوں. جس کمرے میں جس چھت کے نیچے آپ بیٹھے ہیں اور پیچھے میرے جو یہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں, آپ نے کہا آپ کو کیا ملا, سرٹیفکیٹ ملا؟ نہیں, مجھے بہت کچھ ملا. یہ جتنی شیلڈیں اگر آپ دکھا سکیں ان کو, تو یہ میرے فریم میں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ پیچھے شیلڈز ہے, اور اس کا فریم بنانے کا مقصد ہی میرا یہی تھا کہ یہ چیزیں میں آپ کو دکھا سکوں, جو کہ ایک ہم لوگ جب سرٹیفکیٹ لیتے ہیں, کوئی شیلڈ لیتی ہے, ہم لوگ اس کو اناؤنس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی مجھے ایوارڈ ملا ہے, لیکن یہ جو دیوار کے اوپر پڑی اور یہ اتنی ہی تقریباً پیچھے جو ہے مختلف جگہ پہ پڑی, کیونکہ ادھر جگہ کم تھی تو یہاں پہ لگائی گئی ہے. یہ اوپر تلوار بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے, یہ تو گفٹ ملا ہوگا, لیکن یہ باقی جو چیزیں ہیں یہ ساری, اس کی بھی تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کہاں سے آپ کو یہی میں کہنا چاہتا ہوں, خریدی تو نہیں ہے, یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ کہ کرو مہربانی تو محل زمین پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. ہم صبح سے شام تک اپنے مزدور بھائیوں کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کیا کرتا. یہ تفصیل بتانے سے پہلے میں کہوں کہ میں نے اپنی جیب سے پیسے نہیں دیے, یہ پیسے بھی ان کو ایک مخیر آدمی کی طرف سے گئے تھے. قطعاً میں نے پیسے نہیں دیے تھے, ایسی غلط کریڈٹ نہیں لینا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو شیلڈ ساری لگی ہوئی ہیں, ماشاءاللہ میرے 3 بچے ہیں, میرے کسی بچے نے ٹیوشن نہیں پڑھی. یہ بلکہ میں میسیج دینا چاہتا ہوں, میں بڑے غریب ماں باپ کا بیٹا ہوں, میں بہت غریب ماں باپ کا بیٹا ہوں, جس نے ساری زندگی محنت مشقت سے میری ماں اور میرے باپ نے مجھے پالا, اور پراؤڈ آف مجھے اپنے ماں باپ پہ بڑا فخر ہے. میرے والد صاحب پری پارٹیشن اسٹیٹ بینک آف لاہور میں ملازم تھی, جب بینک آف انڈیا, جس ادارے کے اندر میرے والد صاحب بہت چھوٹے سے ملازم تھے, الحمدللہ اس بینک کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ریٹائر میرا سگا بھائی ہوا. ان سے چھوٹے بھائی میرے پی ٹی وی اسلام آباد سے, پی ٹی وی جو اسلام آباد ہے وہاں سے ڈائریکٹر فائنانس ریٹائر ہوئے. ان سے چھوٹے بھائی کو ارلی ریٹائر کروانا پڑا, ان کا ہیڈ انجری ہو گیا, وہ بھی اسٹیٹ بینک میں آفیسر تھے. اور رہا یہ شیلڈوں کی بات جو آپ کر رہے ہیں, میرے 3 بچے ہیں جی ماشاءاللہ. میری بیٹی آرکیٹیکٹ انجینئر ہے, یو وی ٹی لاہور سے میرٹ پر پڑھی. میرا بیٹا سول انجینئر ہے, میرٹ پر پڑھا. میری چھوٹی بیٹی بی ایس آنر کر رہی ہے, فائنل سیمسٹر میں. اور یہ بڑی خوشائن بات ہے, میرے بچوں نے الحمدللہ کبھی ٹیوشن نہیں پڑھی, اپنی محنت سے یہاں تک پہنچے ہیں. مجھے یہ بڑا اللہ پاک کا شکر ہے کہ میں چھوٹا سا ملازم ہوں ریلوے کا,
لیکن اللہ نے بچوں کو بڑا کامیاب بنایا جی. تو یہ ایک شیخ صاحب یہاں پہ میں تھوڑا سا ان لیڈرز کی بھی بات کرتا چلوں جن لیڈرز کا کہا جاتا ہے کہ روزانہ وہ تقریریں جھاڑ رہے ہوتے ہیں. یہ وہ جن کے ایچ ایس این میں بچے پڑھتے ہیں اور جن کے مہنگے مہنگے گرامر اسکولوں میں بچے پڑھتے ہیں اور جو افورڈ کر سکتے ہیں. یہ بندہ خود اقرار کر رہا ہے اس بات کا کہ بھائی میں ایک غریب والدین کا بیٹا ہوں اور میرا جو وہ گزر بسر ہے وہ بھی اسی طرح ہے. ٹیوشن نہیں پڑھائی. ٹیوشن نہ پڑھانے والے کا مقصد یہ ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ بھائی وہ اسکول جو میں افورڈ کر سکتا تھا صرف میں ادھر تک ہی میں پڑھاتا رہا ہوں اور اس کے باوجود میرے بچوں نے تینوں نے جب ہوتا ہے نا نیک آپ نیک وہ ذہن کے بندے ہوں مالک ہوں تو آپ نیک باتیں اور یہ وہ باتیں ہیں جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بڑے نام نہاد لیڈر سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. وہ بچے بھی اپنے بڑے اس میں پڑھائیں گے, جعلی ڈگریاں بھی رکھیں گے. اب میں لیڈرز کے نام نہیں لے سکتا کیونکہ وہ شرمندگی کی بات ہے ان کے لیے. ہمیں تو پتہ ہے نا کن انہیں ڈاکٹریٹ کر رکھی ہے وہ بھی جعلی اور ایم فل کر رکھی ہے وہ بھی جعلی, آنریری ڈگریز لے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ جی آپ کو مبارک کرے. آپ کا یہ بھی ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ کے تینوں بچے ماشاء اللہ اللہ اس میں پڑھے بھی صحیح اور اللہ اس میں بیٹھے بھی. نہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں جی اس کا ماں باپ کے بعد اگر کوئی یہ ساری میری تربیت ہوئی ہے, مجھے اگر یہاں تک پہنچنے میں کسی نے سہارا دیا میرے پیرنٹس کے بعد, تو اس کے اندر حافظ سلمان بٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اس شخص سے مجھے جیسے میں ریلوے میں آیا مجھے ٹریڈ یونین میں ذمہ داری دی, اور آج اگر میں ایک تناور درخت ہوں تو الحمدللہ گوز کریڈٹ ٹو حافظ سلمان بٹ اینڈ پریم یونین. چلیں اللہ تعالیٰ جی آپ کے اس کاوش کو رنگ لے آئے اور مزید آپ لوگ وہ کریں. مجھے کچھ ایک دو واقعات اور سنائیں کیونکہ یہ جو واقعہ ہے یہ بھی نیا تھا میرے ناظرین کے لیے, میرے لیے بھی نیا تھا, جس کو میں نے ایک طرح سے جدوجہد کر کے آپ کا اپروچ بھی کیا. کوئی اس طرح کی چیز بلوچستان کے اندر کچھ تصویریں نظر آتی ہیں. بلوچستان ہو کر آیا ہوں 3 سال پہلے, جہاں پر آج بم بلاسٹ ہوا ہے تو اسی سیکشن کے اوپر ہمارے گینگ مین پٹرولر ڈیوٹی کر رہے تھے. تو رات کو دہشت گرد آئے ہیں اور 4 ہمارے گینگ مینوں کے چہروں پر برسٹ مارے ہیں, ان کے چہرے نہیں پہچانے جا رہے تھے. تو آج اللہ کا شکر ہے اگر ریلوے روا دوا ہے تو جہاں ہماری فورسز کا اس کے اندر بہت بڑا ہاتھ ہے, وہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے ریلوے کے گینگ مین, ہمارے ریلوے کے پٹرولرز, ہمارے ریلوے کے عملے نے بھی شب و روز محنت کی ہے. ریلوے 12 سال پہلے جہاں پر تھی, 5 سال پہلے جہاں پر تھی, آج اس سے بہت آگے چلی گئی ہے. جب آج سے 5 سال پہلے ریلوے اگر 50 ارب روپے کما رہی تھی, تو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اس نئی گورنمنٹ کے آئے ہوئے تقریباً 6-7 ماہ ہوئے, تو الحمدللہ ہم نے اپنا جو ہمیں ٹارگٹ تھا اس سے بھی زیادہ 1 ارب ہم نے کمایا ہے, اور الحمدللہ ترقی کا سفر تیزی سے بہتر ہو رہا ہے. اور میں یہ موقع پر یہ کہوں گا کہ حکومت کو چاہیے, آج اگر ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں نا, میں کم از کم فخر سے کہہ سکتا ہوں, تو پاکستان کا واحد ادارہ ہے جو ترقی کی طرف گامزن ہے اور بڑی تیزی کی طرف گامزن ہے, تیزی کے ساتھ جا رہا ہے آگے. تو حکومت کو چاہیے کہ جو ہماری گرانٹ ہے, جو ہمیں حکومت نے مدد دینی ہوتی وہ ہمیں دے. اور ایک اور آپ کی وساطت سے بات کرنا چاہوں گا کہ ریلوے پاکستان کا قومی ادارہ ہے, ریلوے دفاعی ادارہ ہے, ریلوے فلائی ادارہ ہے. ریلوے کے ذمہ جو ہمیں وہ جو لگا ہوا ہے ایک جس کو ہم ہر سال جس کا ٹیکس بھی پے کرتے ہیں, اسٹیٹ بینک کو چاہیے, بلکہ اسد عمر کو چاہیے کہ خدا را مہربانی کریں, یہاں سے تو لوگ اربوں خربوں روپے ملک سے باہر لے گئے ہیں, ہماری اسٹیٹ بینک سے جان چھڑا دیں. ہم جو ان کو سود دے رہے ہیں, جو ہم پر اوور ڈرافٹ چڑھا ہوا ہے 35-40 ارب کا, یہ ہمیں ختم کر دیا جائے. تو میں کہتا ہوں ریلوے دیکھے کیسے اور یہ ہے لیڈر کی آواز جو اپنے لیے نہیں مانگ رہا, وہ ریلوے کے لیے مانگ رہا ہے کہ ریلوے کو فائدہ ہوگا تو ہم سارے وہ اس میں آئیں گے. یہ وہ مطالبہ ہے جو شیخ رشید صاحب کو کرنا چاہیے, اپنی وفاقی کابینہ کے اندر بیٹھ کے کرنا چاہیے. وزیر اعظم کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے کہ یہ بندہ جو شیخ انور ہے جو لاہور میں بیٹھا ہوا ہے, جو ذمہ داری ہے پریم یونین کی, جو یونین کے فائدے کی بات کرتا, کہتا میرے فنڈ مجھے دے دو, مجھے کوئی اس طرح کا فائدہ دے دیں, ہمیں کوئی ہمارے جو یونین کے لوگوں کو کوئی فائدہ دے دیں, مطلب ان کے ممبرز کو کوئی فائدہ دے دیں. لیکن وہ ریلوے کے لیے فائدہ مانگ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے جی اوڈی جو اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے ریلوے کے اوپر وہ ہٹایا جائے, میری ریلوے سکون میں آئے گی تو شاید مجھے بھی وہ روحانی سکون تو ملے گا نا, وہ دوسرا سکون نہیں ہے. یہ ہے لیڈرشپ جس کا فقدان ہے. تو شیخ صاحب بہت شکریہ, آپ نے مجھے ٹائم بھی دیا, اور آج جو کہ ہم خبر لے کے آئے تھے تمغہ شجاعت کی,
آپ کو اللہ تعالیٰ وہ تمغہ شجاعت آپ کو پتہ ہے اس کو نہیں ملا، محمد عظیم افریدی کو نہیں ملا، وہ آپ کے پورے پاکستان ریلوے کو ملا ہے. جو گیٹ مین ہیں، جو اس وقت جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں جو اس طرح کی ڈیوٹی کر رہے ہیں ایمانداری سے، یہ ان کو ملا ہے. آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے جی، ریلوے کو اس پہ بڑا فخر ہے اور ہمارے افسران کو بڑا فخر ہے. اور میں کہتا ہوں اس ٹائم جو موجودہ ہرارکی تھی، تمام ریلوے افسران نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا تھا، بہت زیادہ اس ہمارے انہوں نے ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا سارے مسئلے میں، اور ہم نے ایوان میں اس مسئلے کو اٹھایا. تو جن جن لوگوں نے بھی اس کے اندر ایفرٹس کی ہے، جن ہمارے کارکنان نے کی ہے، حافظ سلمان نے کی ہے، تو انشاءاللہ سب کو اس کا اجر ملے گا. یہ ایک تاریخ بن گئی. تاریخ کس نے بنائی؟ پریم یونین نے بنائی. میں تو ایک کارکن ہوں، میں تو ایک ورکر ہوں پریم یونین کا. اللہ نے یہ میرے ذمہ لگانا تھا، اللہ نے مجھے سرخرو کیا. میں تو سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ روز محشر کو انشاءاللہ اللہ مجھ سے پوچھے گا کیا کر کے آئے ہو. میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ میاں دیکھ، میں نے ایک بندے کی قربانی کو رائے گا تو نہیں جانے دیا. اور ایسے جہاں بھی واقعات ہوتے ہیں، ہماری یونین الحمدللہ واحد تنظیم ایسی ہے، اور یہ ہمیں انسٹرکشنز بھی ہیں. کیونکہ میں نے بتایا نا، پریم یونین کوئی روایتی یونین نہیں ہے، یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، بہترین انسٹیٹیوشن ہے. تو مجھ جیسے یہاں پر اور بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں کہ فوراً 1112 کی طرح وہاں پہنچتے ہیں. جب ہمیں پتہ لگتا ہے کہیں حادثہ ہو گیا تو ہمارے لوگ وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں الحمدللہ. جی بالکل، شیخ صاحب نے کہا کہ یہ پریم یونین پوری کا کردار ہے، ان کا نہیں ہے. لیکن میں یہی کہوں گا کہ دماغ جب توانا ہو، دماغ جب صحیح کام کر رہا ہو تو پورے جسم میں کہیں بھی پرابلم ہو تو وہ دماغ نے انسٹرکشن دینی ہو رہی ہوتی ہیں. اور وہ یہ اپنے آپ کو قرار دیں، حافظ سلمان بٹ کو قرار دیں. ہمیں ان کو سلام ہے کہ جو یہ کام کر رہے ہیں وہ پازیٹیوٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، بہتری کے لیے کر رہے ہیں. اور جب کوئی بہتری کی بات ہوگی وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے. بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہ عزت، وہ جو آپ کو سرٹیفکیٹ ملا ہے وہ عزت، اور یہ جو تمغے کی نظر میں پورے ریلوے کو آپ نے ایوارڈ دلوایا ہے، اس کی بہت بہت مبارک ہو. اور اللہ تعالیٰ دن دگنی اور رات چگنی دے، نہ صرف ریلوے کو، آپ کی پریم یونین کو. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی میں اس میں یہ کہوں گا کہ حکومت کو چاہیے کہ ہمارے جو ہے نا جی، حکومت نے ایک پیکج دیا تھا 2015 میں، اور پھر ایک حکومت نے پیکج دیا تھا 2007 میں کہ یتیموں کو جب کوئی آدمی آن ڈیوٹی ڈیتھ ہو جاتا تھا تو اس کی بیوہ کو پیکج ملتا تھا. تو دونوں ادوار میں پیکج تو دیے گئے لیکن اضافی فنڈ نہیں دیے گئے، جس کی وجہ سے آج بہت ساری بیواؤں کے لیے مشکلات ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ اب حکومت ہے، ظاہر ہے وہ بھی بڑے پریشرز میں ہے کہ جیسے موقع آئے تو یہ ہمارے وہ فنڈز ریلیز کریں تاکہ ہماری بیواؤں کو پر وقت پیسوں کی ادائیگی. بالکل شیخ صاحب، یہ بھی آپ نے بڑا زبردست مطالبہ کیا کہ بیوائیں ہیں جو باقی بچ جاتے ہیں، ان کے فیملی، ان کو سپورٹ کیا جائے. شیخ صاحب جاتے جاتے مجھے ایک بات الارم کر رہی ہے. آپ ماشاءاللہ لکھتے بھی ہیں، خود بھی کالم نگار ہیں باقاعدہ. آپ بڑی زبردست تحریر ہے ماشاءاللہ آپ کی. یہ جو آپ کے پاس فن، ایک ایڈیشنل فن ہے جو ہمارے پاس، ہمارے صحافیوں کے پاس اتنا زبردست طریقے سے نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے. ہم نے کچھ اخباروں میں پڑھا کہ یتیما کے ساتھ کچھ زیادتی ہو رہی ہے. آپ تو ماشاءاللہ کردار ادا کر رہے ہیں، پریم یونین کے آپ روئے رواں ہیں. کیوں یتیم بچوں کو کیوں نہیں ریگولر کیا جا رہا؟ دیکھیں جی، جو حکومت چلی گئی 5 سال ہمارے ریل کے مزدوروں نے بڑی محنت کی، شب و روز محنت کی، دن رات محنت کی، اور یہی کہا گیا تھا کہ تمام جو عارضی ملازمین ہیں، پی ایم پیکج میں کام کرنے والے بچے ہیں، ان کو ریگولر کر دیں گے. حکومت چلی گئی، وعدے نہیں نبھائے، اور وہ بچے آج بھی بلک رہے ہیں. ان کی والدین جب بچے گھر جاتے ہیں، والدین پوچھتے ہیں بیٹے کب پکے ہوگے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ان کے لیے آپ کو کردار ادا کرنا چاہیے میرے خیال میں. پورے ملک میں سراپا احتجاج ہے، اور کچھ لوگوں کو پچھلے دنوں کہا بھی ہے، کیریج فیکٹری اسلام آباد میں منسٹر صاحب نے ہمارے اعلان بھی کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو وہاں پر پکا بھی کیا گیا ہے ماشاءاللہ. اور اب یہ ہے کہ اب ہمیں جو سچی بات ہے، جو امید ہے نا کہ موجودہ حکومت نے، اور اسپیشلی عمران خان صاحب نے جس طرح کہا ہے کہ پاکستان جو ہے میں اس کو رول ماڈل بنانا چاہتا ہوں، مدینے کی بستی بنانا چاہتا ہوں. اللہ پاک کرے کہ اس کو وہ پورا کر سکیں، ان کا خواب شرمندہ تعبیر ہو. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. تو کیوں نہ اس سے آغاز کریں مدینہ کی بستی کا، کہ وہ اعلان کریں کہ ریلوے میں جتنے یتیم بچے ہیں، عارضی ملازمین ہیں، ان کو مستقل کر دیا گیا. کیونکہ وہ 4-5 سال سے کام کر رہے ہیں، وہ ٹریڈ ورکر ہیں، وہ اسکلڈ ورکر بن چکے ہیں. تو یہ ہماری پرائم منسٹر صاحب سے جی اللہ تعالیٰ خیر رکھے آپ کو. یہ عمران خان صاحب کے لیے پیغام تھا، اور شیخ رشید صاحب جن کے دعووں کو پورا کرنے کے لیے عوام، یہ جو اپنے ریلوے ملازمین ہیں وہ دن رات محنت کر رہے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ
نہ صرف اس کی بہتری کے لیے کردار ادا کرنے کی طاقت عطا فرمائے بلکہ ان لوگوں کی بھی بہتری کے لیے کردار ادا کرنے کی طاقت عطا فرمائے جو لوگ آپ کے دعووں کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں, مشقت کر رہے ہیں اور اپنے بچوں سے دور رہ کر آپ کے دعووں کو پورا کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. بہت شکریہ شیخ صاحب, تھینک یو سو مچ. پاکستان ریلوے زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, پاک افواج زندہ باد.